ایک گھر میں 5 بہنیں تھیں۔ پہلی بہن کا نام تھا ٹوٹی، دوسری کا نام تھا پھٹی، تیسری کا نام تھا پھیکی، چوتھی بہن کا نام تھا مری اور 5ویں بہن کا نام تھا بھوتنی۔ ایک دن ان کے گھر لڑکی دیکھنے مہمان آئے۔ ماں: آپ کرسی پر بیٹھیں گی یا چٹائی پر؟ مہمان: کرسی پر۔ ماں: ٹوٹی کرسی لے کر آؤ۔ مہمان: نہیں، ہم نیچے چٹائی پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں: پھٹی چٹائی لے کر آؤ۔ مہمان: نہیں، رہنے دیں، ہم نیچے زمین پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں: آپ دودھ پیئیں گے یا چائے؟ مہمان: چائے۔ ماں: پھیکی چائے لے کر آؤ۔ مہمان: نہیں، چائے رہنے دیں، آپ دودھ منگا دیں۔ ماں: مری بھینس کا دودھ لے کر آؤ۔ ماں: مہمان: رہنے دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ بس لڑکی دکھا دیں۔ ماں: لڑکیوں بھوتنی کو لے کر آؤ۔ مہمان بے ہوش۔ پتلے لوگوں کی آدھی زندگی تو بس یہ سننے میں نکل جاتی ہے، اور سکے سڑے انسان کچھ کھا پی لیا کر۔ 2 ڈاکٹروں کی آمنے سامنے دکانیں تھیں۔ ایک ڈاکٹر نے اپنی دکان پر ایک پلیٹ لگائی جس پر یہ الفاظ لکھے تھے: یہاں پر شرطیہ علاج کیا جاتا ہے، اور جو مریض یہاں دیر علاج کرائے گا اس کے علاج پر 25% کمی کر دی جائے گی۔ دوسرے دن دوسرے ڈاکٹر نے اپنی دکان پر یہ پلیٹ لگائی: سامنے والا ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے، وہ خود مجھ سے علاج کراتا ہے۔ ایک صاحب نے چوتھی شادی کی، بیوی گھر آ گئی تو دوسرے دن چوتھی بیوی کو کپڑوں کی الماری دکھانے لگے: یہ ساڑی میری پہلی بیوی کی ہے جو شادی کے پہلے سال ہی چل بسی۔ یہ جو شلوار سوٹ لٹک رہا ہے نا، یہ میری دوسری بیوی کا ہے۔ یہ جو غرارہ سوٹ لٹک رہا ہے نا، یہ میری تیسری بیوی کا ہے۔ چوتھی بیوی جھٹ سے بولی: فکر نہ کریں، اس کے آگے اب شیروانی ہی لٹکے گی۔ ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر: ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا: ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن سٹارٹ ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی: ڈارلنگ، میں ابھی 27 سال کی ہوں۔ حوالدار نے تھانے دار کو فون کیا: جناب عالی، ادھر ہمارے علاقے میں قتل کا جرم ہوا ہے، ایک عورت نے اپنے خاوند کو سر میں بیلن مار کر ہلاک کر دیا۔ تھانے دار: کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ حوالدار: جناب عالی، مجرمہ نے فرش کو تازہ صاف کیا تھا اور فرش بھی گیلا تھا کہ بس اس کا خاوند جوتوں سمیت کچن میں چلا گیا۔ تھانے دار: مجرمہ کو گرفتار کر لیا؟ حوالدار: نہیں جناب، وہ بھی کچن میں ہے اور ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ تھانے دار: وہ کیوں؟ حوالدار: جناب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کچن کا فرش خشک ہو جائے۔ پاکستانی بیویوں کی کچھ اچھی عادات: صابن ختم ہونے لگتا ہے تو نئے صابن کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو رول کر کے آخری قطرہ تک استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، گھر میں رکھی اچھی اور خوبصورت کراکری صرف مہمانوں کے لیے استعمال کرتی ہیں، سونے کی قیمت میں اضافے سے پریشان ہوتی ہیں جبکہ سونا خریدنا بھی نہیں ہوتا، ٹی وی ریموٹ کے سیل تبدیل کرنے کی بجائے اس کو مار کر استعمال کرتی ہیں، پرانی ٹی شرٹ کو نائٹ ڈریس بنا لیتی ہیں اور جب اس کے بھی قابل نہیں رہتی تو پوچھا بنا دیتی ہیں۔ پاکستانی بیویاں زندہ باد۔ بیوی: جب تم نسوار کھاتے ہو مجھے جان کہتے ہو، جب چرس پیتے ہو تو دلربا جان کہتے ہو، جانے من جانے جہاں کہتے ہو، اور آج بھوتنی کیوں کہہ رہے ہو؟ شوہر: آج میں نے سپرائٹ پی ہے، سیدھی بات، نو بکواس۔ آدمی گھر پر مووی دیکھتے ہوئے بہت چلا رہا تھا: اوے کھوتیا، دستخط نہ کریں، اوے پاگل، ہنس جاویں گا۔ بیوی پریشانی سے: کون سی مووی دیکھ رہے ہو؟ شوہر: اپنی شادی کی۔ ہمارے ملک کی دیواریں دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے محبوب آپ کے قدموں میں، پرانے جوڑوں کا درد، من پسند شادی، مردانہ کمزوری کا کامیاب علاج۔ وہ زہر دے کر مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، انداز قتل تو دیکھو، ہم سے شادی کر لے۔ شوہر: آج گھر بہت صاف ستھرا دکھائی دے رہا ہے، فیس بک بند ہے کیا؟ بیوی: ارے نہیں، میرا چارجر نہیں مل رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے صفائی ہو گئی۔
پوتے نے دادی اماں کے موبائل فون کی برائٹنس کل شام سے 0 کی ہوئی ہے. اب ان سے 500 روپے مانگ رہا ہے کہ موبائل کا بلب چینج کرنا ہے. پھپھو: ہیلو بھتیجا. ہیلو کون؟ پھپھو: شاہین. بھتیجا: اقبال کی؟ پھپھو: نہیں بے غیرت، تیرے باپ کی بہن. شوہر: جانو ایک کس کر دوں؟ بیوی: جی نہیں. شوہر: نیا جوڑا لا دوں گا. بیوی: کوئی چکر نہیں. شوہر: جیولری لا کر دوں گا. بیوی: ایک بار کہا نا، سنتے نہیں تم؟ پاس ہی بیٹھا سویا ہوا تھا، وہ اچانک اٹھ کر بولا، ابا میری لے لو مگر سائیکل لا دینا. ایک بات سمجھ نہیں آتی، مچھر کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ پنکھا بند ہو گیا ہے؟ ایک مولوی سے کسی نے سوال پوچھا، کیا والدین کے پاؤں چومنا جائز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی بالکل جائز ہے، اگر آپ کو حد رکوع نہ جھکنا پڑے تو آپ ان کے پاؤں چوم سکتے ہیں. تو مولوی نے آگے سے کہا، اگر آپ چاہیں تو آپ کی بیویاں بھی آگے پاؤں چوم سکتی ہیں. بندے نے آگے سے جواب دیا، اگر مرد بیویوں کے پاؤں چومتے ہوں تو. کل میں نے اپنی گھڑی، موبائل اور بٹوا ایک غریب آدمی کو دے کر اس کی مدد کی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی محسوس ہوئی جب اس نے اپنا پستول واپس اپنی جیب میں رکھا. ایک رات کو بجلی چلی گئی. سردار جی نے کہا، اوئے کم سے کم پنکھا تو چلاؤ. سردارنی نے کہا، کر دی نا سرداراں والی گل، پنکھا چلاؤں گی تو موم بتی نہیں بجھ جائے گی. پٹھان صاحب ایک بلڈنگ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کے لیے انٹرویو دے رہے تھے. انٹرویور نے پوچھا، خان صاحب تصور کریں بلڈنگ کی 7ویں منزل پر آگ لگ گئی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ، آپ خود کو اور منزل پر موجود لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ پٹھان: او صاحب اس کا حل تو بہت آسان ہے. انٹرویور حیرانگی سے بولا، اچھا وہ کیسے؟ پٹھان: ارے صاحب میں تصور ہی کرنا بند کر دوں گا. سردار کی گرل فرینڈ سردار سے، میری امی بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہیں. سردار شرماتے ہوئے، کچھ بھی ہو بہرحال میں تم سے ہی شادی کروں گا. پہلے زمانے کے لوگ بھی کچھ کم نہیں تھے، انٹینا سیٹ کرتے کرتے فروسن سیٹ کر لیتے تھے. مرد جو سلوک عورت سے شادی سے پہلے کرتا ہے شادی کے بعد بھی وہی سلوک کرے تو کوئی طلاق ہی نہ ہو، اور عورت جو سلوک مرد سے شادی کے بعد کرتی ہے اگر شادی سے پہلے کرے تو کوئی شادی ہی نہ ہو. سیاستدان بندروں کی طرح ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو جائے تو لڑ لڑ کر باغ تباہ کر دیتے ہیں، اور اگر آپس میں اتفاق ہو جائے تو مل جل کر باغ ہی کھا جاتے ہیں. اور یہی کچھ حال ہمارے پاکستان کا بھی ہے. کبھی بھی کھانا تیار ہے کہ پہلی آواز پر مت اٹھنا، یہ آواز آپ کو پانی بھرنے اور پلیٹیں لگانے کے لیے دی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ ساری مصروفیات مذاق تھیں، پوری زندگی ایک ٹراؤزر اور ایک موبائل فون کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے. فیصل آباد میں شیخ صاحب کی دکان پر ایک آدمی کفن خریدنے گیا اور شیخ صاحب سے کفن دکھانے کو کہا. شیخ صاحب، اے دیکھو پاجی، اے کفن 3000 دا ہے تے اے کفن 5000 دا تے اے 10000 دا. آدمی: شیخ صاحب یہ 10000 والے کفن میں کیا خوبی ہے جی؟ شیخ صاحب: پاجی ایس تے ساری زندگی بر نہیں آئے گی.